what is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ واٹ از کامن بٹوین فتنہ الہندوستان اینڈ فتنہ الخوارج؟ نتھنگ. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے، ایک نیشنلسٹ ہے، دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. ویلکم بیک. ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی امور پر بریفنگ دیں گے. کوئٹہ کے نواحی علاقے سورنج میں کوئلے کی کان میں حادثہ. پی ڈی ایم اے کے مطابق کوئلے کی کان سے مزید لاشیں نکال لی گئی ہیں. اب تک 34 کانکنوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. کان میں پھنسے دیگر کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. گزشتہ روز کوئلہ کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا تھا، جہاں بحق 11 مزدوروں کی لاشیں شانگلہ روانہ کر دی گئیں. حادثے میں ملبے تلے دبنے والے افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق شانگلہ سے ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سورنج واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ کے معاون شاہد رند کہتے ہیں کانکنوں کی حفاظت سے متعلق صوبائی حکومت قانون سازی کر رہی ہے. بل اس وقت قائمہ کمیٹی میں موجود ہے. بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعے کی اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے منسٹر مائنز اینڈ منرلز شعیب نوشیروانی کو. اور ایک جو سب سے اہم چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے اس میں، حکومت بلوچستان کی جانب سے حالیہ دنوں میں ایک سیفٹی ایکٹ جو ہے، سیفٹی کا جو بل ہے مائنز کے حوالے سے، وہ صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا. تمام وہ جو سیفٹی کے انتظامات لینے کی ضرورت ہے مائننگ کمپنیوں کو، مائننگ کے فرمز کے اونرز کو، ان کے لیے جو جو چیزیں قانون سازی کرنے کی ضرورت تھی وہ حکومت مکمل کر چکی ہے. صوبائی اسمبلی میں وہ بل پیش ہو چکا ہے اور اس وقت وہ ایک قائمہ کمیٹی کے پاس ہے. قائمہ کمیٹی جیسے اس کی منظوری دیتی ہے وہ اسمبلی میں ٹیبل ہوگا اور اس کے بعد نافذ العمل ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئلہ کان حادثے میں مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے کہا کوئلہ کان میں گیس بھرنے کے باعث حادثہ نہایت افسوسناک ہے. پی ڈی ایم اے اور دیگر متعلقہ ادارے امدادی کارروائیوں کو مؤثر انداز میں جاری رکھیں. متاثرہ مزدوروں کے ریسکیو اور ریلیف تک ریسکیو آپریشن جاری رکھا جائے. زخمیوں کے بروقت ریسکیو اور علاج کے لیے خصوصی انتظامات یقینی بنائے جائیں. کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جان محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. محنت کش افراد ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. پاکستان کے پہاڑی سلسلے کراکرم کی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے بعد لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران لاپتہ 10 کوہ پیماؤں میں سے 4 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئی ہیں. سرچ اینڈ ریسکیو مشن کی قیادت معروف پاکستانی کوہ پیما سرباز خان کر رہے ہیں. لاپتہ ٹیم میں امریکہ، نیپال اور عمان کے علاوہ پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی بھی شامل ہیں. گزشتہ روز براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں کوہ پیماؤں کی ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی تھی. نیپال کے معروف کوہ پیما نمس دائی بھی 10 رکنی دستے میں شامل ہیں. ادھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد غزہ بورڈ آف پیس معاہدے سے اتفاق کر لیا ہے. غزہ میں غیر مسلح ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی. حماس مذاکراتی وفد کے رکن غازی حمد کہتے ہیں غیر مسلح ہونے کا معاملہ غزہ سے اسرائیلی انخلاء اور تعمیر نو میں پیش رفت سے مشروط ہے. غیر مسلح ہونے کی ذمہ داری قومی ٹیم انجام دے گی. اسرائیل کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا. امریکہ، قطر اور ترکی کے ثالثوں کا قاہرہ میں جلد اہم اجلاس متوقع ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے حماس اور دیگر تمام مسلح گروہوں کے مکمل غیر مسلح ہونے سے متعلق معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا. ٹروتھ سوشل پر لکھا معاہدہ دیرپا امن اور سلامتی کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے. جیسے ہی غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی اور بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھال لے گی. یہ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ہے. اس پر مرحلہ وار اور منظم طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا. اس عمل کا مقصد غزہ میں امن و استحکام قائم کرنا اور ایک نئے انتظامی نظام کی بنیاد رکھنا ہے. امریکی عہدیدار کا کہنا ہے اگر اسرائیل نے منصوبے کے تحت غزہ سے اپنی فوج نہیں نکالی تو صدر ٹرمپ بہت مایوس ہوں گے. اسرائیل سے کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ صرف اس 20 نکاتی منصوبے پر عمل چاہتے ہیں جس پر وہ اتفاق کر چکا ہے. یقین ہے کہ اسرائیل اس کی پابندی کرے گا.
ایرانی فوج نے جمعے کی صبح کویت میں امریکی فوجی اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ BBC فارسی کا کہنا ہے ایرانی فوج نے جزیرہ کشم پر حملے کے جواب میں آپریشن سائکا کے 27ویں مرحلے کے تحت چند گھنٹے قبل کویت میں احمد الجابر اڈے پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام اور گودام کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ ان ڈرون حملوں کی نوعیت اور ان سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے متعلق تاحال مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی عبدالعلی نے کہا ہے کہ تابوت بھی امریکی فوج کے عسکری ساز و سامان کا حصہ بن چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اب ایران کو بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خطے میں کسی بھی جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ حملہ کر کے بچ کر نکل جانے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ عراق میں نشانہ بننے والے پاسداران انقلاب کے اراکین کی لاشیں ایران پہنچ گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے ان 5 اراکین کی لاشوں کی تصویریں جاری کی ہیں جو عراق میں سعودی عرب اور امریکہ کے حملے میں مارے گئے تھے۔ سرکاری خبر ایجنسی ارنا کا کہنا ہے لاشیں سرحدی گزرگاہ مہران کے ذریعے ایران پہنچیں۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر عراقی سرزمین سے حملوں کے بعد سعودی عرب اور امریکہ نے عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کو نشانہ بنایا تھا۔ PMF کے مطابق ان حملوں میں 20 اراکین ہلاک اور 32 زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے 5 مشیر بھی ہلاک ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج مظفر آباد میں ہوگا۔ PP کے وفد میں نیئر بخاری، قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند اور دیگر شامل ہیں۔ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کی ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو الیکشن پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ PP ذرائع کے مطابق حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کر دیے۔ PP مظفر آباد ڈویژن مہاجرین سیٹوں پر شفاف الیکشن کا مطالبہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے دونوں ڈویژن اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ایک دن الیکشن کرانے کی تجویز دی ہے۔ مادر ملت کی جدوجہد سے رہنمائی لے کر آئین کی بالادستی کی جنگ جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مادر ملت کی سالگرہ پر خراج عقیدت۔ کہا PP انتخابی دھاندلی کی ہر کوشش کی بھرپور مزاحمت کرے گی۔ عوامی مینڈیٹ کے تحفظ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ مادر ملت فاطمہ جناح قیام پاکستان کے بعد جمہور اقدار کے تحفظ کی توانا آواز بنی۔ ان کی زندگی آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ بے مثال کردار ادا کیا۔ پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے۔ انہیں ٹیبلٹس یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ہمیں انہیں میرٹ پر نوکریاں دینا ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا دہائیوں سے جو نظام چل رہا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فیلڈ مارشل جتنے مرضی تعلقات ٹھیک کر لیں، ہم سیاستدانوں کو تعلقات لا کر دیں دیں۔ جب تک سیاستدان نظام ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں محسن نقوی بولے فیلڈ مارشل نے بارہا کہا جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا۔ میں صدارت نظام کی بات بھی نہیں کر رہا، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ بانی PTI کے حوالے سے عدالت فیصلہ کریں گی۔ میں وفاقی وزیر داخلہ ہی رہوں گا، وزیر خارجہ بننے نہیں جا رہا۔ فیلڈ مارشل کے امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں، اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں، میری ذاتی رائے میں PTI کو بھی اس نظام کو بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ نظام کو بہتر بنانے بنا اب گزارا نہیں۔ اس وقت ہر سیاسی جماعت صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے۔ محسن نقوی کے بیانات انتظامی اصلاحات سے متعلق پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ علیم خان ہر صوبے کو انتظامی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علیم خان نے کہا کہ آبادی کے بڑھتے دباؤ کے پیش نظر صوبوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صوبوں کے نارتھ، سینٹرل، ساؤتھ نام رکھنے سے تاریخی اور ثقافتی شناخت برقرار رہے گی۔ علیم خان نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹس کے قیام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں گے۔ دارالحکومتوں تک سینکڑوں کلومیٹر کے
تھکا دینے والے سفر سے نجات ملے گی۔ پاکستان جمہوری ملک ہے جہاں بادشاہت کے بجائے عوامی مفاد کو مقدم ہونا چاہیے۔ علیم خان نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹ سے چیف سیکرٹری، آئی جی اور ہائی کورٹس کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے عوام کو انصاف اور بہترین خدمات کی فراہمی ممکن بنے گی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کو صرف سیاسی نعروں تک محدود رکھا گیا۔ تمام سیاسی قیادت کا ایک پیج پر آ کر انتظامی ویژن کو حقیقت کا روپ دینا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کے پی اور بلوچستان کے تاجروں صنعت کاروں نے ملاقات کی ہے اور اپنے صوبوں کی موجودہ سیکورٹی صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے تاجر برادری کو مکمل تعاون کا یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں گے۔ جلد ہی پشاور اور کوئٹہ کا دورہ کروں گا تاکہ درپیش مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکے۔ کاروباری برادری کو محفوظ اور سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے نجی شعبے کے کردار کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ کاروباری برادری کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی ہے۔ پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے تمام جائز مسائل حل کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔